بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نجیب الحسن صادق آباد سے۔ کیسے ہیں جی تمام دوست؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کوئی معلوماتی ویڈیو نہیں ہے، لیکن جو ویڈیوز مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں آج کل بہت زیادہ نظر آ رہی ہیں، کچھ ساتھی شیئر بھی کرتے ہیں کہ نجیب بھائی یہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یار ایک تو میں کوئی بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میری رائے جو ہے وہ بڑی مقدم ہو، لیکن مشورہ امانت ہوتی ہے۔ اگر کوئی مشورہ لے گا تو کوشش ہوگی کہ اس کو اپنی سمجھ کے مطابق بہتر طریقے سے اس تک پہنچایا جا سکے۔ ایک بحث چھڑی ہوئی ہے آج کل، سستی بکری فائدہ مند ہے کہ مہنگی بکری فائدہ مند ہے؟ حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی سوال بھی بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، مطلب وہ والا ٹاپک ہے یہ۔ بہرحال اب چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں، جب یوٹیوب چینلز پہ بکری فارمنگ کے بارے میں بتانا شروع کیا گیا تو بہت سے ساتھیوں نے بڑی اچھی معلومات شیئر کی، جس میں جانوروں کو پالنے سے ریلیٹڈ، جانور کی بریڈ کے متعلق، جانور کی کوئی بیماریاں ہیں تو ان کی علاج، ان کی تشخیص، اس کے متعلق، خوراک کے متعلق بہت سی اچھی ویڈیوز بنی، اور جس سے فائدہ اٹھایا، ہم نے بھی اٹھایا اور ساتھیوں نے بھی اٹھایا۔ ہماری بھی تھوڑی بہت ویڈیوز ہوں گی جس سے کچھ ساتھیوں کا فائدہ ہوا ہوگا۔ لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب میں مذاق سے اکثر کہتا ہوں کہ معلومات اتنی کہ یوٹیوب پہ ہو گئی ہے کہ معلومات کا ہیضہ ہو گیا۔ تو جو تو فارمر ہیں، جو یوٹیوبر نہیں ہیں، وہ میرے ساتھی تو اپنی ڈیلی روٹین میں مصروف ہو گئے اور زیادہ سے زیادہ یہی ایکٹیویٹیز اپنی دکھا رہے ہیں۔ لیکن جو یوٹیوبر ہوتا ہے نا، دیکھیں اس کا کام ہے، اب میں اس کو غلط بھی نہیں کہوں گا، لیکن بس مس گائیڈ نہ کریں۔ سنسنی جو ہے نا، ہمارے جیسے میڈیا ہے، آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں تو وہ کیا بکتا ہے؟ اس پہ سنسنی بکتی ہے۔ جتنا تجسس پھیلا سکیں، جتنی سنسنی پھیلا سکیں، جتنی کنفیوژن پھیلا سکیں، وہ بکتا ہے۔ اگر ایک معلوماتی کوئی چیز ہوگی تو وہ انفارچونیٹلی ہم یہ بحیثیت قوم ہمارا تھوڑا سا پرابلم بھی ہے کہ ہم اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے۔ تو اسی طرح کا یہ اب معاملہ چل رہا ہے کہ یہ کنٹینٹ سیکر ہے بیسیکلی، یعنی جب آپ کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں، ٹو میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس طرح کے ٹاپکس ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے کلیش ہوں دو طرح کی سوچوں کے، اور اس سے جو ہے وہ سنسنی پھیلے، اس سے جو ہے وہ، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے پازیٹیوٹی نہیں پھیلتی، اس سے نیگیٹیوٹی پھیلتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز ہے اس کو میں پسند کرتا ہوں اس لیے کہ وہ مجھے سوٹ کر رہی ہے، ایک چیز ہے وہ دوسرے بھائی کو سوٹ کر رہی ہے، وہ اس لیے اس کو پسند کرتا ہے۔ وہ دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ سستی بکری مہنگی بکری نہیں ہونا چاہیے بحث، چیز اچھا جانور، درمیانی کیٹیگری کا جانور، ہلکی کیٹیگری کا جانور، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بندہ، میں صادق آباد سٹی میں ہوں، میں یہاں لا کے اگر میں بہت مہنگے جانور پالوں تو وہ سوٹ نہیں کرتے۔ اگر میں کہوں کہ میں یہاں 2-3 لاکھ کا بکرا تیار کروں قربانی پہ، میرا یہاں نہیں بکتا، کیونکہ وہ مارکیٹ نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھے لاہور جانا پڑتا ہے، پھر اس کے لیے مجھے فیصل آباد سیل کرنا پڑے گا، اس کے لیے مجھے اسلام آباد یعنی کسی بڑے شہر میں جا کے سیل کرنا پڑے گا۔ تو دراصل اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کون سا ماڈل کس بندے کے لیے سوٹ کرتا ہے، کس کیٹیگری کا اینیمل کس بندے کو سوٹ کرتا ہے۔ ایک بندہ، اس کے پاس اپنا رقبہ ہے، کھلا رقبہ ہے، اس کا علاقہ اس طرح کا ہے کہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ وہ بڑے شہروں سے ذرا دور ہے، اس کو درمیانی کیٹیگری کا اینیمل، ایون اس کو اگر ٹیڈی پہ بھی کام کرے گا وہ بھی سوٹ کرے گا۔ ایک بندہ ہے، اس نے بہت زیادہ قیمتی جگہ پہ اپنے جانور رکھے ہوئے ہیں جہاں اس کو کرایہ بھی بڑھتا ہے، اس نے ملازم بھی رکھا ہوا ہے، وہ ہر چیز خرید کے ڈال رہا ہے، وہ کسی صورت درمیانہ جانور رکھ کے اس میں سے منافع نہیں نکال سکتا۔ ایک جانور ہے، اس پہ سال کا خرچ ہی 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ ہو رہا ہے، اور آپ کیا امید کرتے ہیں کہ ایک درمیانہ جانور کس طرح سے اس کا وہ مارجن پورا کرے گا؟ تو یہ جو کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی ناجائز ہے۔ یہ اگر کوئی اس طرح کا ساتھی دیکھ رہا ہے، ناراض نہیں ہونا، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں صرف اس چکر میں کہ تھوڑے سے ڈالر آ جائیں گے، ہمیں کوئی ویو زیادہ مل جائیں گے، تو اس طرح کی ہے جو ماحول بن رہا ہے نا یوٹیوب پہ، وہ جی فلاں کو اتنے کی بکریاں لیں، فلاں سے اتنے کی بکریاں لیں، نقصان ہو گیا۔
اس کے پیچھے کی وجہ کیوں نہیں بتاتے آپ لوگ؟ اس میں جو حقائق ہیں وہ کیوں نہیں بتاتے کہ اگر کسی نے 10 لاکھ کا جانور لیا تھا تو اس کا بکا کتنے کا تھا، اس میں سے اس کو پروفٹ کتنا آیا تھا؟ میں نے تو اب تک نہیں سنا کہ کسی نے 10 لاکھ کا جانور لیا اور اس کا بعد میں 5 لاکھ کا بکا۔ بیماری آ جانا، جانور کا ضائع ہو جانا، وہ ایک جاندار چیز ہے، ایک علیحدہ بات ہے۔ اب میں اس چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ اتنے مہنگے مہنگے جانور ہونے چاہیے، لیکن اس چیز کی بھی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ پوری دنیا میں ایسا ہے، پوری دنیا میں ایسا ہے۔ آپ کہیں دیکھ لیں جو کوالٹی بریڈز ہیں، جو ان میں کوالٹی کے اینیمل ہیں، وہ مہنگے ہیں۔ اب بوئر گوٹ ہے، سینن ہے، آپ نے سنا ہوگا، آپ تھوڑا سا اس کی چیک تو کریں جہاں بولی لگتی ہے ان کی، وہ ہمارے پاکستانی کرنسی کے حساب سے کروڑوں میں قیمت جاتی ہے۔ تو پھر وہ تو لوٹ رہے ہیں، وہ تو سارے ڈرامے باز ہیں، وہ فراڈی ہیں سارے، جو عام ہماری مارکیٹ میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں خود ایک درمیانی کیٹیگری کے اینیمل ہیں، درمیانی کیٹیگری بریڈ ہے، بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک ہائپ نہیں ہے جس طرح مختلف ٹرینڈز آتے ہیں۔ آج کل ٹرینڈ ڈاؤن ہے اس کا، یہ پیور کی بجائے کراس میں زیادہ اچھی سیل ہوتی ہے، تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، میں اس کو کراس میں لے گیا ہوں، ٹھیک ہے، مناسب سی قیمت میں پل رہے ہیں، مناسب سی قیمت میں، بہت زیادہ اس کے اوپر کہہ لیں آپ کے انیوا خرچہ نہیں کر رہا میں، درمیانی سی صحت میں جانور رکھے جاتے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنا خرچہ کلوز ہو سکے کلوز رکھ کے تو اس کے اوپر فارمنگ کی جائے۔ تو ڈیفرنٹ ماڈلز ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نسلیں بنائی ہوئی ہیں، جو بھی نسل ایگزسٹ کر رہی ہے، جو بھی نسل کسی بھی طرح سے آپ کے علاقے میں موجود ہے، جس کا آپ کو ریوڑ نظر آتا ہے، یاد رکھیں کہ وہ فائدہ مند بریڈ ہے، لیکن وہ کس کے لیے فائدہ مند بریڈ ہے یہ ضرور غور کرنا ہے۔ اب ایک ریوڑ ہے، وہ ٹیڈی کا آپ کو نظر آ جاتا ہے، 100 جانور پھر رہے ہیں، وہ کیسے پل گئے ہیں؟ اگر وہ اپنے مالک کو کچھ کھلا رہے تھے تو اس نے انہیں کھلایا نا، جیب سے تو کوئی نہیں کھلا پاتا۔ کتنے دن کھلا لیں گے آپ؟ سال کھلا لیں گے، 2 سال کھلا لیں گے، آخر آپ کو ان میں سے ارننگ چاہیے۔ تو وہی نسل بڑھتی ہے آگے جس کے پلے کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے ان چکروں میں پڑنا، کسی کی بریڈ کو برا کہنا، خود نہیں آپ سے جانور اگر سنبھالا جا رہا، کسی نے فارمنگ کی ہے، مینجمنٹ نہیں صحیح رہی، ملازموں پہ چھوڑ دیا، تو جس سے جانور خریدے ہیں اس کو جناب پنتے رہنا ہر وقت، تو یہ حل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کہہ لیں کہ رپیٹ کویسچن تھا ساتھیوں کا، تو مجھے لگا کہ 4-5 کو جب میں جواب دے چکا ہوں تو اس پہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ کوائٹ پاسبل کہ میرا بھی جو یہ میری رائے ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ ساتھی اس سے ایگری نہ کریں، لیکن اصل جو ہے نا وہ یہ یوٹیوب سنسنی خیز انکشافات جو ہے نا، یہ دراصل اس کے پیچھے وجہ ہے۔ اور باقی جو بندہ اچھے طریقے سے، اچھی مینجمنٹ سے، اپنے علاقے کی بریڈ کے حساب سے، وہاں کی مارکیٹ کے حساب سے کام کر رہا ہے، وہ تقریباً منافع میں ہی کر رہا ہے۔ جو ساتھی نہیں کر پانا تھا کسی بھی وجہ سے، وہ تقریباً پیچھے ہو چکے ہیں اس کام میں۔ اب وہی ساتھی سروائیو کر رہے ہیں جو اس میں سیریس ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ کچھ 6 سال مجھے بھی ہے، چھوٹے سے شہر میں، چھوٹے سے جگہ پہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے، تو اس کو ٹائم اگر دے رہا ہوں، اس پہ پیسے خرچ کر رہا ہوں، تو کچھ نظر آ رہا ہے تو کر رہا ہوں نا۔ تو اس لیے لوگوں کو کنفیوز نہ کریں، پریشان نہ کریں، اور لوگ بھی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے پریشان نہ ہوں۔ وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے یہ ویڈیوز کیوں بنتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیں اپنا، اپنے جانوروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔